وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رکھا ہے. اس نعمت کا شکر بجلاتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی اقوام کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ہم اس کو سلسلے وار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. گفتگو آج کی حد تک کافی مختصر بھی رہے گی، اس لیے کہ ایک اور مجلس ہے یہاں کے بعد دوسرے مقام پر جہاں اکثر مومنین نے تشریف لے جانا ہے، لہٰذا فقط تبرکاً کچھ رائز آج کی حد تک عرض کروں گا. کچھ کروں گا شاید تقریباً 20 منٹ کے اندر بعد آج ختم ہو جائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ کی حد تک اختتام پر بھی پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ایک منصوبے کے تحت فرعون اور اس کی قوم کو خارج کر دیا ان باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے جن پر وہ قابض تھے. اللہ تعالیٰ نے نکال دیا انہیں، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے اپنے شہروں سے، عمدہ مکانات سے، باغوں سے. اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دے گا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غرق کرنے کے ذریعے سے جو ہم نے فرعون کو غرق کیا، وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. تو ہوا یہ کہ فرعونیوں نے تعاقب کیا اور وہ دن کے وقت نکلے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرما دی تھی، اور وہ وحی یہ تھی کہ آپ ان اسر بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے نکلیں. اس میں بڑا ایک لطیف پیغام ہے. ایک تو خود یہ کہ لفظ سیر ہمارے یہاں پر ہر قسم کی سیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اسرا کا لفظ استعمال ہو جو سیر ہی کے روٹ ورڈ سے ہے، تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہے رات کی سیر، ہر سیر نہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. مل کے صلوات بھیجتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پاک ہے وہ پروردگار، ہر عیب سے منزہ ہے، جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے وقت. یہ جو اسرا ہے نا، خود سیر اس لفظ میں ہے رات کی سیر پوشیدہ، اگرچہ کہ لیلن آگے تنوین کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس رات کی عظمت کے بارے میں ہے. لیلن یا تنوین عظمت ہے، یعنی وہ عظیم الشان رات تھی. دیکھیے قرآن کریم کا معجزہ آپ ملاحظہ فرمائیے. وہ معنی کہ جو ہم دو چار الفاظ میں سمجھا کر کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک تنوین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراد لیتا ہے. فقط تنوین، لیلن یہاں تنوین عظمت ہے. تو وہ عظیم الشان ایک رات تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسرا اور اسرے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں رات کی سیر کے لیے. ایک جملہ یہاں رک کر عرض کروں گا. جب آپ کوئی مطلب گہرا عمیق کوئی نیا پہلو سنتے ہیں قرآن کے فضائل پر، اہل بیت کے فضائل پر، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں کوئی بیان سنتے ہیں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ کتنی عظیم الشان سیر ہوگی کہ جس پر اللہ خود کہے سبحان الذی اسری بعبدہ.
اللہ تعالیٰ خود کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رات کے وقت ہجرت فرمائی تھی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بستر رسالت پر محمد بن کر لیٹے رہے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے ان کی قوم کے ساتھ باہر نکالا تاکہ وہ فرعونیوں سے کچھ آگے چلتے ہوئے ان کی قوم میں ایک ہمت رہے، اور وہ دریا تک پہنچ گئے. ہاں البتہ پھر یہ ہوا کہ ایک اور امتحان کی منزل آئی، اس لیے کہ فَأَصْبَحُوا مُشْرِقِينَ، کہ اب انہوں نے صبح کے وقت فرعونیوں نے تعاقب کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے کہ جب رات کی تاریکی میں اتنی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں اس زمانے میں کہ کون کس وقت کہاں نکل گیا ہے، تو جب صبح کا وقت آیا تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھر خالی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آتے ہیں، تقریباً اکثر قوم نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نکلے ہیں. تو اب ڈھونڈنا شروع کرو. اور جب ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ دریائے نیل کی طرف یہ چلے ہیں. فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، انہوں نے بھی پیچھے چلنا شروع کیا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروپس نے ایک دوسرے کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو کنفرم پکڑے گئے. اِنَّا کا مطلب ہے یقیناً ہم، تاکید ہے یہاں پر، اور لَمُدْرَكُونَ جملہ اسمیہ. عربی زبان میں، اردو میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس میں تھوڑا سا اور زیادہ گہرائی ہے کہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. ایک ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے ورب سے، اور ایک ہے کہ جو فقط ناؤن سے اس میں میننگ کو بیان کیا جاتا ہے. جو ناؤن سے میننگ کو بیان کیا جانے والا جملہ، جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، وہ استمرار پر دلیل ہوتا ہے یا تاکید پر دلیل ہوتا ہے. کیونکہ ورب ایک مرتبہ ہوا پھر ختم ہو گیا. جملہ اسمیہ ہے وہ استمرار پہ دلیل ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو تنزل الملائکۃ والروح، اگرچہ کہ یہاں پر بھی فعل ہے، لیکن چونکہ یہ فعل استمرار ہے، یعنی یہ کہ کنٹینیوس ہوتا رہے گا یہ کام، کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، انہوں نے کہا یقیناً ہم پکڑ لیے گئے. لَمُدْرَكُونَ لام تاکید ہے یہاں پر، یعنی اب تو کنفرم انہوں نے ہمیں آ لیا. قَالَ كَلَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. یہ کلّا انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یاد ہے 3-4 دن پہلے کی مجلس یاد ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ تو کہہ تو رہا ہے کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں، لیکن انی اخاف ان یکذبون، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے یہ خوف ہے. وَیضیق صدری، میرا سینہ تنگ ہے. وَلا ینطلق لسانی، میری زبان صحیح چلتی نہیں ہے، اور ان کے پاس میرا ایک گناہ لکھا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے. یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قَالَ كَلَّا. جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا. فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنا کانفیڈنس ہے نا ان میں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیے فرعون کے دربار میں، کچھ نہیں ہوگا. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر جائیے. ایک مومن نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ مولانا جب ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور یہ کہتے ہوئے بھی گئے تھے، جو اس سورے میں نہیں ایک اور سورے میں بیان ہے کہ وہ افصح منی لسانا، ان کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو جب دربار میں پہنچے تو ساری بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، ہارون علیہ السلام نے کچھ کہا ہی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ کی درخواست پر بھیج رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ. سائیکولوجیکلی ایک سہارا رہتا ہے، ہیلپ رہتی ہے کہ میں دربار میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے، اور وہ بھی ایسے میرے ساتھ ہے کہ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں مل کر ایک رسول ہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ جا کے بات کیجئے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کر لی وہاں پر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں قَالَ كَلَّا، کہ یوں نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. اس کا مطلب یہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے، کہ بے شک میرا رب مجھے راہ دیتا ہے. سبحان اللہ. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بس ہم نے فوراً وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا سمندر پر مارے. سورہ اعراف میں جب یہ بنی اسرائیل کی قوم نکل گئی تھی آگے، اور آگے جا کے پھر انہیں پانی کی پیاس بہت لگی تھی، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کو پانی کا انتظام کیجیے. تو یہ 12 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بلکہ خود سمندر سے نکلتے ہوئے بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ کون پہلے جائے گا؟ 6 لاکھ کی قوم ہے، تو اے موسیٰ کہ ہم پہلے جائیں گے، فلاں قوم پہلے جائے گی، فلاں قوم پہلے جائے گی، فلاں قبیلہ پہلے جائے گا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنائے تھے وہاں، اور وہاں سے جب وہ گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیسے پتا چلے گا دوسرے کے بارے میں کہ وہ بھی گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے. تو اس کے درمیان دریچے بھی بنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. بہرحال یہ تاریخ انبیاء میں موجود ہے. قرآن کریم میں اس کی بات ہے کہ ہم نے دریا کو شکافتہ کر دیا. وہ کتنے حصوں میں شکافتہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اچھا، جب یہ گزر گئے تھے تو وہاں بنی اسرائیل کی قوم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے، تو اے موسیٰ ہمارے پانی کا انتظام کیجیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی ان اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اس عصا کو پتھر پر ماریں تو اس سے 12 چشمے جاری ہوں گے. عصائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے دیکھیے، اگر خشک پتھر پر ماریں تو اس سے پانی جاری ہو جائے، سمندر پر ماریں تو وہ خشک ہو جائے اور اس پہ راستہ مل جائے. یہ فرق ہے کسی جادو میں اور معجزے میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ معجزہ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایکسپرٹ ایسا شخص ہے کہ جو تھوڑا سا بہتر جادو دکھا رہا ہے. معجزہ وہ ہے کہ جو ہیومن کیپیسٹی سے باہر ہے. جب کوئی جادو دکھا رہا ہوتا ہے یا کوئی خاص کرتب دکھا رہا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس کرتے ہیں پہلے. اب یہ جو لانگ جمپ فرض کیجئے کسی اولمپکس میں کوئی اس کا ماسٹر ہے، یا تو اس نے بہت پریکٹس کی ہوگی. میں دیکھنا بھول گیا آج کل کیا ورلڈ ریکارڈ ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کتنے میٹر کا ورلڈ ریکارڈ ہے. تو اگر مثال کے طور پر 3 میٹر کا ورلڈ ریکارڈ ہو، تو اس نے جب پہلے جمپ لگائی ہوگی تو آدھے میٹر پہ پہنچا ہوگا، پھر 1 میٹر پہ پہنچا ہوگا، پھر 2 میٹر پہ پہنچا ہوگا، پھر 3 میٹر پہ پہنچا ہوگا. یہ ہے اپنا کوئی ہنر، کرتب دکھانا. معجزہ ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ایک دفعہ ٹرائی کیا تو پہلے چوہا بنا، پھر دوسری طرف اٹھایا، پھر تھوڑا سا ٹرائی کیا تو بلی بنا، پھر اٹھایا تو پھر یہ بنا، پھر اٹھایا، پھر کتا بنا، پھر اٹھایا، پھر جا کے ایسا اژدہا بنا. تھوڑا 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 اگر پریکٹس ہو رہی ہے. ایسا نہیں، معجزے میں پریکٹس نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ حضور مکرم نے پہلے کوئی ایک نثر کہی ہو، پھر کوئی ایک نظم کہی ہو، پھر کوئی ایک خطابت کی پریکٹس کی ہو، پھر جا کر کوئی قرآن حضور نے بیان کر دیا ہو. نہیں، دفعۃ قرآن نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ معجزہ جو ہے وہ معجز نما کا بھی محتاج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ کام ہوگا. ہر ایک کو ایسا پھینکے گا تو یہ کام نہیں ہوگا. مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب ذوالفقار ہے تب وہ نسلوں تک دیکھے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں ذوالفقار کا کیا ہوا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد. تو خیر اس کی اپنی ایک تاریخ ہے پوری، وہ اہل بیت علیہ السلام کے خزینے میں موجود ہے. اور حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو جن آیتوں کا اظہار فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ ذوالفقار ہے جس کا اظہار فرمائیں گے. لیکن اگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہو تو پھر وہ ذوالفقار وہ معجزہ نہیں ہے، وہ دست حیدر کرار چاہیے اس کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھا لے گا تو بس وہ ذوالفقار ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب معجزہ یہ ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے آج کی حد تک. ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو سمندر پر دے ماریے. فانفلق، تو وہ درمیان سے دریا پھٹ گیا. فانفلق یوزولی استعمال ہوتا ہے 2 برابر حصوں میں تقسیم ہونے کے لیے. فالق الحبہ، یہ دعائے جوشن کبیر میں بھی ہے. ایک دانے کو اللہ تعالیٰ شکافتہ کر دیتا ہے 2 حصوں میں برابر سے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دریا کو شکافتہ کر دیا. فکان کل فرق، تو اس میں سے ہر ایک جو حصہ تھا جو شکافتہ ہوا، کالطود العظیم، طود کہتے ہیں ایک بڑے پہاڑ کو، اور عظیم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غور لفظ رکھا، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو موج ہے نا وہ رک گئی ہے اور درمیان سے راستہ بن گیا ہے. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ. اچھا، جب پوری قوم گزر رہی ہے اور تقریباً اگر اس عدد کو مان لیں 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں فرض کیجئے، اور انہیں گزرنا ہے، تو کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کہا ہوا اَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، جو دوسرے پیچھے رہ گئے تھے ہم انہیں بھی قریب لے آئے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اہتمام کیا، کوئی ضعیف بھی بچا نہیں. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اجمعین کا لفظ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو کوئی ان کے ساتھ تھا سب کو نجات دی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبونا شروع کیا، یعنی فرعون کے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نسین منسیہ کا نام نہیں لیا، قابل نہیں کہ نام لیا جائے.
جو موسیٰ کے مقابلے میں دوسرے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ڈبویا. ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اب بھی اکثر ایمان نہیں لاتے. کہ ہم نے یہاں تک کہ آ کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہاں پر یہ اصلاح مکمل ہو رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت عزت والا اور مہربان ہے. یہاں یوزولی ہوتا ہے کہ عزیز کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآنی آیات میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پر ہے عزیز الرحیم. ایک تو اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا کی. دوسرا یہ کہ جو فرعون کو بھی مہلت دی ہوئی تھی وہ رحمت کی وجہ سے مہلت دی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے دن پکڑ لیتا. اللہ تعالیٰ کا لیکن یہ نظام نہیں ہے. بس یہاں سے بات میں ختم کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ اور یہ طریقہ نہیں ہے، اس کی یہ سنت نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی پہلے دن کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، ہم بے صبر ہوتے ہیں کہ اسرائیل اب تک کیوں نہیں ختم ہوا، یا صدام کا جب زمانہ تھا تو کتنا ظلم کرے گا وہ، کتنے مومنین کو شہید کرے گا، کتنے علماء کو شہید کرے گا. چونکہ ہماری نگاہ میں یہ 20-25 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. یزید جیسے کو بھی ایک مہلت ملی، ایسی مہلت کہ وہ غرور تکبر میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں عزت ملی ہے. دربار میں کھڑے ہو کر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ آیت پڑھیں کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ تمہارے گناہ اور بڑھ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی قتل پر صدام کو پکڑ لے تو صدام سامنے آئے گا کہ جو تھا نہیں، پہلے ہی ظلم اگر یزید کو پکڑ لے تو یہ سامنے نہیں آئے گا. تو مولانا اتنا زیادہ ظلم ہو گیا، اس کا کیا؟ تو ہم فقط اس دنیا کو دنیا کا اینڈ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اصل نظام تو آخرت میں، تو جو کچھ یہاں پر اس کا حساب ہم کرنے والے ہیں. کیا پریشانی ہے اس میں؟ بس یہ اس یقین کی بات ہے. آپ ہرگز پریشان نہ ہوا کریں کہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی بہت بڑھتا ہوا ظلم دیکھیں، فرض کیجئے کہ کوئی بہت معاملات ایسے ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ارتھکویک آ گیا، کچھ اور سونامی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے برابر کا حساب رکھا ہوا ہے قرآن میں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی ایک پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی ایک پر بھی نہیں. اللہ کے پاس نظام ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں کس مشکل یا کس مصیبت میں گرفتار کیا اور بعد اس کا کیا اجر اللہ تعالیٰ دینے، اللہ جانتا ہے. بلکہ میں آپ سے ایک حدیث سناتا ہوں. کبھی کبھار ایک مومن کے لیے ایسی سچویشن اللہ خلق کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے. یہ ہم میں سے ہر ایک، میرے ساتھ تو ہوا ہوا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سیدھی مثال دوں. آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں اور پاسپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور آخر میں پاسپورٹ نہیں مل رہا. کوئی اہم ترین شے جو اس وقت آپ کو چاہیے وہ نہیں مل رہی، اور 2 3 4 منٹ تک بے انتہا پریشان رہے اور پھر وہ شے ملی. کبھی آپ نے فوراً سے جانا ہے تو موبائل گم گیا ہے، کبھی کوئی پاسپورٹ جیسی اہم شے رہ گئی ہے اور آپ ایک دم پریشان ہو گئے. جبکہ فرض کیے کہ وہ کہیں لیفٹ جو ہے نا پاکٹ میں رکھی ہوئی تھی، پورے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے، پتہ چلا ایسے ہی تو یہی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو 2 سے 3 منٹس کے لیے تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سبب قرار دیا ہے تمہارے گناہوں کی مغفرت کا. بات ہو رہی، مل کے صلوات اور بیت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کتنا کیلکولیٹڈ نظام ہے اللہ کا. اب آپ یہ نہ کیجیے گا کہ یہاں کسی اور کا موبائل میں غائب کر دوں تاکہ اس کے گناہ تھوڑے سے معاف ہو، پھر دوں گا اس کو موبائل واپس. یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہے. کہ کبھی وہ ذہن سے نکال دیتا ہے، کبھی کوئی ایسی انسان صورتحال میں پھنس جاتا ہے. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب کلیئر نہیں کرنا، برابر نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اب میں آپ سے ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دیکھ رہی ہے، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک وقت کے لیے تو بڑے گھبرائے ہوں گے. ہاں بس یہ کہ انہوں نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد رکھا اور انہیں نجات عطا ہو گئی، تو بظاہر یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہو، مثال کے طور پر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. اچھا جب دریائے نیل شق ہو گیا تو وہ اپنی پوری قوم کو جب تک، یہ مرحوم علامہ طالب داری صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ایک شخص نہ نکل گیا تو اس وقت تک دریا کو کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ اجمعین کا لفظ ہے کہ سب کے سب، ہم نے سب کو نجات دی. اور پھر وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. تو جب سارے فرعونی آ جائیں تب جا کر وہ دریا ملنا شروع ہوگا. تو اس میں بھی اتنا باریک ٹائمنگز کا کیلکولیشن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری نکل جائے اور پھر سارے فرعونی آ جائیں، اور جب وہ سب آ جائیں گے تب دریا ملے گا. یہی معاملہ ظہور امام علیہ السلام کا ہے کہ جتنے مومنین ہیں وہ سب مومنوں کی پشتوں سے آ جائیں، اور جتنے منافق اور کافر ہیں وہ بھی سب سامنے آ جائیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانی کو ظاہر کرے گا کہ مومنین کو نجات دے گا اور کافروں کو ڈبو دے گا، اللہ کرے گا. پھر ٹائم لگے گا تھوڑا. ٹھیک ہے، مل کے صلوات کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا فرعون نہیں جانتا تھا کہ اصل رب کون ہے؟ وہ جانتا تھا. اس لیے گزارش میرے آپ سے، تو کیا میں اپنے آپ سے پہلے خود نصیحتاً کہوں اور پھر آپ تک بات پہنچاؤں، کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے قانون کو نہ توڑیں، اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، خطا غلطی ہو جاتی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور پھر بھی غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. اس کا اینڈ بہت خطرناک ہے. تو کیا ہم نہیں جانتے کہ زبان سے ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے؟ جانتے ہیں. تو پھر بھی اگر جان بوجھ کر اللہ کے قانون کو توڑتے رہیں، بالخصوص نظر حرام میں، فعل حرام میں، تو یہ معاملہ آخر میں بہت سیریس اس کا اینڈ ہوتا ہے، بشرطیکہ انسان سوائے اس کی انسان توبہ کر لے. کیونکہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک گناہ مستقل کر رہے ہو جو تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی، کوئی زندگی میں مشکل نہیں آ رہی، تو اس کی اچانک پکڑ سے ڈرنا. اچانک پکڑ لے گا. پھر ایک 10 سیکنڈ پہلے فرعون کو کیا پتا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ نہیں. اگر پتا ہوتا تو کیا جاتا، وہ کراس کرتا؟ 1% بھی ڈاؤٹ ہوتا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں 100% میں بھی نکل جاؤں گا. 10 سیکنڈ پہلے تک جسے 100% پتا تھا یا یقین تھا کہ نہیں میں نکل کے بچ جاؤں گا، اور 10 سیکنڈ بعد ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح سے اچانک ہے، پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا. فرعون جانتا تھا کہ اصل رب کون ہے. اس کے پاس ایک شخص آیا ایک انگور کا دانہ لے کر، تاریخ میں ملتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اگر تم رب العالمین ہو تو اس انگور کو مروارید میں، یعنی ایک خاص قسم کا قیمتی ترین ہیرا، اس میں تبدیل کر دو تو ہماری پوری قوم یہ یقین کر لے گی کہ تم رب ہو. اس نے کہا کل آنا میرے پاس. یہ بند تاریخ میں واقعہ موجود ہے. تو وہ رات کے وقت تہ خانے میں جا کر گر گڑا کر لوگوں کی دعائیں اللہ کے پاس پیش کرتا تھا، کیونکہ لوگ رب العالمین سے آگے مانگتے تھے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، اس کو رب مانگ رہے. تو رب العالمین کا مطلب یہاں پر وہ ہے انا ربکم الاعلی فرعون. تو وہ گر گڑا کر کہتا تھا پروردگار میں جانتا ہوں اصل رب تو ہی ہے، میں تو جھوٹا رب ہوں. ابو جہل کو کیا نہیں پتا کہ نبوت واقع سچے نبی کون ہے؟ اگر نہیں پتا تو حجت ہی تمام نہیں. پھر اس پہ عذاب کیوں ہے؟ پتا ہے اسے. وہ مشہور بات آپ نے سن رکھی، کیا ہے محمد یہ تم جادو جو دکھاتے ہو کہ جو درخت آ جاتا ہے اور حضور اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو وہ کنواں شیرین ہو جاتا تھا اس کا پانی. تو یہ سب جادو تم جو دکھا رہے ہو، اگر آسمان پر کوئی چیز دکھاؤ تو میں مانوں گا، کیونکہ جادوگر کا جادو زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا. اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور حضور نے کہا کہ یہ ہے معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ محمد میں سمجھ گیا سب کا جادو زمین پر چلتا ہے، تمہارا جادو آسمان پر بھی چلنے لگا ہے. یہ ہے کہ میں نہ مانوں. تو فرعون جانتا ہے، تو وہ دعا کر رہا ہے کہ اے رب العالمین، حقیقی رب العالمین، یہ جو انگور ہے یہ موتی میں تبدیل ہو جائے، میری عزت بن جائے. تو پردہ داری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دق الباب ہوا، تو اس وقت آنا کسی سب کو منع تھا کہ کوئی اس وقت اس پہر نہیں آ سکتا ورنہ تو راز ڈسکلوز ہو جائے گا. تو اس نے جب کھولا دروازہ، پوچھا کون ہے، تو کہا شیطان. جواب دیا میں شیطان ہوں. اور شیطان نے اپنا کوئی اسم اعظم جو شیطان جانتا تھا وہ پڑھا اور اس انگور کو موتی میں بدل دیا اور کہا یہ لے. تو فرعون نے اسے پوچھا کہ جب تیرے پاس اتنی سمجھ ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ پھر آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ پھر
تو اس وقت شیطان نے جواب دیا کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسا بدبخت انسان پیدا ہونے والا ہے. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تو فرعون جانتا تھا، جان بوجھ کر اللہ کی حجت کے سامنے تھا. تو انجام یہ، جو جانتے بوجھتے اللہ کی حجت کے سامنے ہو، اللہ اسے غرق کرے گا پوری قوم کے ساتھ. یہ بنی امیہ اور بنی عباس سے اب تک ثابت ہے اور طے شدہ ہے. جان بوجھ کر اللہ کی حجت کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اسے غرق کرے گا. بات واضح؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. اور امام حسین علیہ السلام میں یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر سلام، اے آدم صفی اللہ کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے نوح نجی اللہ علیہ السلام کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، اے محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ پر سلام. 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں امام مظلوم امام حسین علیہ السلام. آخری ایک نقطہ مجھے اور کہہ لینے دیں یہاں پر. آپ کو واقعات میں انبیاء کے ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ختم و فنا ہونے کے قریب ہیں، اب آتش نمرود میں جا رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو گلزار بنا دیا. آخر موقع پر اللہ معجزہ دکھا دیتا ہے. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے کربلا کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے وہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بنائی، سب غرق ہو گئے. دنیا کے سب سے بڑے طوفان میں اس کشتی نے بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے لشکر پیچھے، سامنے دریا ہے. اصحاب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس پکڑے گئے. اور آخر موقع پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا. صرف عصاکل بحر، اپنے عصا کو مارو سمندر پر. معجزہ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ سوال کربلا میں کیوں اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ معجزہ وہ ضرور ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ شہادت کے بعد ہوا ہے نا. اب عبداللہ حسین السلام کے انصار شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، ان کے اہل بیت شہید ہوتے رہے. 3 دن کی بھوک و پیاس تھی. بظاہر آپ کو کوئی معجزہ نظر نہیں آتا کربلا میں اس وقت تک. امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا کہ فرقۃ بالرماح فرقۃ بالحجر فرقۃ بالسیف، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس پتھر، سب امام حسین علیہ السلام کو مارتے رہے. کوئی معجزہ آپ کو آخر تک نظر نہیں آتا. کیوں؟ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اب لاشوں کی پامالی کی باری آئی تو امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال بھی ہو گیا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. بظاہر کوئی معجزہ نہیں ہے کہ خود بخود کوئی ایسا طوفان آ جائے کہ امام حسین کا لاشا بچ جائے، وہ گھوڑے آگے بڑھنے سے انکار کر دیں. کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آپ کو نہیں نظر آتا. لاشا پامال بھی ہو گیا، سر نو کے نیزہ پر بلند بھی ہو گیا. یار کیوں؟ اس کی مصلحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. جو ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، مصلحت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اصل مصلحت کیا ہوگی، اور ہو سکتا ہے ایک امر میں اللہ جانے لاتعداد مصلحتیں ہوں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تسلی دی کہ دیکھو اگر تم بالکل ایسے قریب آ چکے ہو مصیبت کے کہ اب تمہاری جان، مال، اولاد سب ختم ہو جائے گا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ ہم کوئی نہ کوئی سبب بنائیں گے کہ تمہیں بچائیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے معاملے پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک درجہ اور بلند کیا کہ دیکھو اگر ہم بظاہر معجزہ نہ بھی دکھائیں نا، اور تمہارا لاشا پامال بھی ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور نواز رسول کا سر نوکے نیزہ پر بلند بھی ہو جائے اور کوئی معجزہ نہیں ہو رہا، تب بھی تم یہ نہیں سمجھنا کہ باطل جیت گیا اور حق ہار گیا. ہم چاہیں گے تو اس مقام سے بھی حسین کے نام کو ایسا بلند کریں گے. سبحان اللہ. اگر ہم چاہیں گے تو کوئی نام حسین کو مٹا نہیں سکے گا. چاہے لاش کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خیموں کو جلا دیا، نوکے نیزہ پر سر بلند کر دیا، عورتوں کو اسیر کر لیا. عورتوں کو اسیر کرنے کی کیا ضرورت ہے یزید کو؟ بظاہر وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خانوادہ امام حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ اتنی حقارت کر دی جائے، اتنی توہین کر دی جائے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے ان کے. اور بظاہر منصوبہ یزید بھی یہی ہے کہ لوگ یہی سوچیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو معجزہ ہو چکا ہوتا. اب یہ کہ حسین کی بہن کی چادر بھی چھن جائے اور معجزہ نہیں ہو رہا، تو کوئی خدا ہوتا تو معجزہ ہو چکا ہوتا، لوگوں کا خدا سے یقین اٹھ جائے. لیکن نہیں. سلام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. جو کام بقیہ انبیاء نے معجزوں سے لیا وہ حسین نے اپنی قربانی سے لیا.
ایسی عظیم الشان قربانی دوں گا اللہ کی راہ میں، ایسی عظیم الشان قربانی کہ یہ خود قربانی معجزہ بن جائے گی کہ جہاں ظالم کا ظلم ختم ہو جائے اور صابر کا صبر ختم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اب حسینیت کو زندہ رکھے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمائے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید کے دربار میں آج ہم مصائب میں سنتے ہیں، پڑھ لینا اور سن لینا آسان ہے، لیکن اس وقت جب کوئی آثار بھی نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی نام لیوا بچے گا، اس لیے کہ تخت کے نیچے امام حسین کا سر ہے، وہ اس پہ چھڑی مار رہا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اس وقت بی بی زینب کہیں کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یہ ہے معجزہ امام حسین علیہ السلام کا، اصل معجزہ یہ ہے یہاں پر حسینیت کا کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ وہاں مزار بھی بنیں گے، وہاں زائر آئیں گے، وہاں نشانیاں باقی رہیں گی، یہ سب کچھ بی بی نے وہاں بیان کیا۔ یہ ہماری تسلی کے لیے دعوت ہے کہ دیکھو راہ حق میں آگے بڑھو، اور یہاں تک بات پہنچ جائے کہ کوئی کرامت کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن صرف اتنا کہ تم حق پر ہو، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا تمہارے نام کو، ہمیشہ گھبرانا نہیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ تو معجزہ تو نہیں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہمارے لیے جو پھر تسلی ہے وہ امام حسین کا در ہے کہ ہے نا، امام حسین السلام کی مثال سامنے، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ ذکر ہی ایسا تھا۔ تو بس عزیزوں، 2-4 جملے ذکر مصائب ایصال ثواب کے طور پر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارے مزار بھی بنیں گے، اور جب واپس آئیں چہلم کے دن پہنچی بی بی کربلا، ہائے ہائے ہائے، چہلوں میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر پہنچی کربلا، تو بی بی ایسے پہنچی حسین کی قبر پر جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے، اپنے آپ کو زمین پر گرا کر بی بی گھٹنیوں کے بل، میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، گویا اللہ جانے کیسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو بی بی لے کر گئی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی قبر پر، اور وہاں پر برسیہ پڑھا بی بی نے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ یقیناً بی بی زینب نے وہاں مصائب تو پڑھے ہوں گے امام حسین کی قبر پر، لیکن حسین بی بی زینب کی بھی امام ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے بزرگ سے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایک حیا مانے آ جاتی ہے، لیکن جو بی بی زینب کے بالکل مساوی ہیں وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ تو شاید اصل درد دل کیا ہوگا کہ جب عباس کے پاس پہنچی ہوگی، حسین کے سامنے کہنا مشکل تھا کہ بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، لیکن جب عباس کے پاس پہنچی ہوں گی تو قبر عباس پر فرمایا ہوگا کہ عباس شانوں میں رسیاں باندھی، سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس۔ اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا کو ہٹا کے دکھاتی، تازیانوں کے نشان، دروں کے نشان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ۔ بس عزیزوں دعا کا موقع ہے، لیکن مجھے ایک اور مصیبت کا جملہ یاد آ گیا کہ اس وقت بھی اون و محمد کو نہیں یاد کیا بی بی نے۔ ایک ماں کا دل ہوتا ہے، سب سے پہلے اولاد یاد آتی ہے ماں کو، لیکن بی بی نے اس وقت اون و محمد کو یاد کیا جب مدینہ پہنچ گئی بی بی، ان کے حجرے دیکھے، ان کے بستر دیکھے، تو پھر فرمایا میرے شیروں، ماں تم سے شرمندہ ہے، اپنے حسین کا ماتم کرتی یا تمہارا ماتم کرتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائك وتسلیما لأمرك۔ جیسے کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ رہا، پروردگار ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے آپ پروفیشنل لائف میں ماشاءاللہ یوتھ تشریف فرما ہیں اور بہت سارے افراد، جہاں کہیں دین کا معاملہ آ جائے تو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حق کے راستے میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معجزے کی کوئی منتظر نہ رہیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ساتھ میں معجزہ ہو جائے گا، لیکن اتنا یقین رکھیں کہ آپ امام حسین کے حسین علیہ السلام کے صدقے میں مدد پہنچے گی انشاءاللہ زندگی میں آگے، جب رائے حق پر ہیں آگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو دین حق پر ثابت قدم فرما۔
قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔